بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 101 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اخذ ربک، پکڑ ہے تیرے رب کی، اذا جب اخذا وہ پکڑتا ہے القریٰ بستیوں کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ اس حال میں کہ وہ ظالم ہوتی ہیں یا ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، یعنی جس طرح سے ان کو پچھلی ساری اقوام کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا اور ان کے جھوٹے معبود ان کو نہیں بچا سکے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے تیرے رب کی پکڑ آتی ہے جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو جب کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں۔ ان اخذہ، بے شک پکڑ اس کی، علیم شدید، دردناک سخت ہے، اور کا لفظ یہاں نہیں آئے گا، کوئی واو نہیں ہے درمیان میں، علیم دردناک شدید سخت ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃً ضرور نشانی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ واقعات بیانی اور مشرکین مکہ کے لیے کیے جا رہے ہیں اور ہم سب کے لیے جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کیے جا رہے ہیں کہ وہ ان واقعات کو پڑھ کے اپنے لیے زندگی کا لائحہ عمل طے کریں کہ ان کو کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے حوالے سے ان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو جو نظر انداز کر کے زندگی گزارتے ہیں وہ تو تباہ و برباد ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی شدید ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، اور اس میں نشانی ہے کس کے لیے، لمن واسطے اس کے جو خافا ڈرتا ہے یا جو ڈر گیا، عذاب الآخرت آخرت کے عذاب سے، جو بھی عذاب آخرت سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس میں نشانی ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ کر سکے اور دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃً ضرور نشانی ہے، لمن واسطے اس شخص کے جو خافا جو ڈر گیا، عذاب الآخرت آخرت کے عذاب سے، ذالک وہ، یوم دن ہے، مجموع جمع کیے جانے والے ہیں، لہو واسطے اس کے، الناس لوگ، یعنی وہ ایسا دن ہے قیامت کا کہ جس دن تمام لوگ جو ہے وہ جمع کیے جائیں گے، مجموع جمع کیے جانے والے ہیں، لہو واسطے اس کے، الناس لوگ، وذالک اور وہ، یوم دن ہے، مشہود حاضر کیا گیا، یعنی جس دن لوگوں کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا۔ وما نؤخرہ، اور نہیں ہم تاخیر کرتے اس میں، یا نہیں ہم تاخیر کریں گے اس میں، الا مگر، لاجل ایک مدت کے لیے، معدود گنی ہوئی، یعنی وہ جو محدود گنی ہوئی مدت ہے جو اللہ نے مقرر کر رکھی ہے، یعنی قیامت کا دن ایسے نہیں ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کو برپا کر دینا ہے، اللہ نے وہ فیصلہ کر رکھا ہے، وہ گنی ہوئی مدت ہے، طے شدہ ہے، بتائی نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس میں تاخیر نہیں کریں گے، مگر وہ مدت ہے جو کہ گنی ہوئی ہے، محدود مدت ہے، وہ کب آئے گی وہ اللہ کو پتہ ہے، مقرر اللہ نے کر رکھی ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کوئی تاخیر نہیں کریں گے، وما نؤخرہ، نہیں مؤخر کریں گے اس کو، الا مگر، لاجل اس مدت کے لیے، اس ایک مدت کے لیے، معدود گنی ہوئی، یوم جس دن، یأتی وہ آئے گا، لا تکلم نفس نہیں بات کر سکے گی کوئی جان، الا باذنہ مگر اس کے حکم سے۔ اب تو کائنات کے مالک نے وہ ہے ابھی بھی اختیار اس کا ساری کائنات پر، لیکن لوگوں کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، جو مرضی بولیں جو مرضی کریں، کوئی ان کو رکاوٹ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پہ پکڑ نہیں ہو رہی، لیکن قیامت کا دن ایسا ہے جب اللہ تعالیٰ کے حضور سارے انسانیت پیش ہوگی، اور جب قیامت برپا ہوگی اور اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے، اپنے عرش پر مستوی ہوں گے، اور میدان حشر میں جب اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہوگی، تو اس دن کسی کو کوئی یہ جرت نہیں ہوگی کہ کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بول سکے، کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا اس دن۔ لا تکلم نفس نہیں بات کرے گی کوئی جان
الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے، فمنہم پس ان میں سے شقی بدبخت بھی ہوں گے، وسعید اور خوش بخت بھی ہوں گے یا نیک بخت بھی ہوں گے، یعنی بدبخت لوگ بھی ہوں گے اور سعادت مند لوگ یعنی نیک بخت لوگ بھی ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا پس بے شک وہ لوگ جو بدبخت ہوئے، یعنی جو اپنے اعمال کی بنیاد پر، عقائد کی بنیاد پر دنیا میں اپنا جو برتاؤ انہوں نے رکھا دین کے بارے میں، اس کی بنیاد پر وہ جو بدبخت بن گئے، فَفِي النَّارِ پس وہ آگ میں ہوں گے، لہم واسطے ان کے فیہا اس میں زفیر چیخ ہوگی، وشہیق اور چنگھاڑ ہوگی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا۔ کہ جو بدبخت لوگ ہیں وہ آگ میں ہوں گے، اور آگ میں بھی وہ جو جہنم ہے اس کی جو گرمائش ہے یا اس کی جو تپش ہے، عذاب ہے، وہ اپنی جگہ پر، چیخ چنگھاڑ بھی بہت زیادہ ہوگی اس کے اندر۔ اور زفیر اور شہیق دونوں اصل میں گدھے کی آوازوں کو کہتے ہیں۔ زفیر اس کی جو شروع کی آواز ہوتی ہے ذرا ہلکی ہوتی ہے، چیخ ہوتی ہے وہ بھی لیکن ذرا ہلکی چیخ ہے، اور شہیق جو بعد میں جب اس کی آواز بہت تیز ہو جاتی ہے اسے شہیق کہتے ہیں۔ تو وہ چیخ بن گئی اور وہ چنگھاڑ بن گئی، اور اسی طرح کی آوازیں بھی ہوں گی جہنم کے اندر جہنمیوں کے لیے۔ لہم واسطے ان کے فیہا اس میں زفیر چیخ ہوگی، و شہیق اور چنگھاڑ بھی ہوگی، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ اس میں، ما دامت السماوات و جب تک کہ رہیں آسمان والارض اور زمین، الا ما شاء مگر جو چاہے ربوں کا رب تیرا، ان ربا کا بے شک رب تیرا، فعال بہت کرنے والا ہے، لما واسطے اس کے جو یرید وہ چاہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جہنمی جہنم میں جائیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، یعنی اللہ کی یہ کائنات کا نظام جو مالک کے اختیار میں ہے جو قائم ہے، تب تک وہ جہنم میں رہیں گے، سوائے اس استثناء کے کہ الا ما شاء ربک مگر جس کو چاہے رب تیرا۔ اس سے مراد احادیث کے مطابق جو تفسیر اس آیا کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ ایماندار جہنمی ہیں۔ کسی کے دل میں جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو بالآخر وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو جو لوگ کلمہ گو ہیں، ایماندار ہیں، منافق نہیں ہیں، مسلمان ہیں، لیکن غلطیاں ہیں، گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، تو وہ اپنی ان نافرمانیوں کی وجہ سے جائیں گے تو جہنم میں، لیکن اپنی سزا بھگتنے کے بعد پھر جب ان کی جرائم کے مطابق ان کی سزا مکمل ہو جائے گی تو ان کو بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو یہ جو الا ما شاء ربک اس میں مفسرین جو ہے وہ ان لوگوں کو شامل کرتے ہیں جن کا ذکر حدیث میں اس طرح سے آیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب کے بعد نکال لیں گے۔ لیکن یہ جو کچھ لوگ بہت ہی ناعاقبت اندیش ہوتے ہیں کہ وہ جس طرح سے یہودی بات کرتے تھے نا کہ یہ اول تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہی کوئی نہیں، ہم تو اس کی لاڈلی قوم ہیں، اور اگر عذاب کرے گا بھی اللہ تعالیٰ تو بس ایویں ہی تھوڑا بہت رسمی طور پہ تھوڑا سا عذاب ہمیں ہوگا اور بالآخر ہمیں جنت میں جانا ہے۔ تو اسی کی بنیاد پر اور ان آیات کی بنیاد پر بعض بدنصیب لوگ ہم میں سے بھی مسلمانوں سے بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اچھا یار کوئی گل نہیں، تسی پہلے جنت چلے جاؤ گے، ایسے 4 دن ٹھہر کے آ جائیں گے۔ یعنی اتنی جرت کرتے ہیں، اس جہنم کے عذاب کو سہنے کی بات کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم یعنی 4 دن وہاں پہ عذاب جھیل کے پھر آ جائیں گے، تم پہلے چلے جاؤ گے۔ یہ بڑی ہی نامناسب بات ہے۔ ان کو اندازہ ہی نہیں کہ جہنم کتنی بری چیز ہے، کہ وہ جہنم کے جس کو دیکھ کے جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے کا رنگ اڑ جائے اور فک ہو جائے، وہ اتنی شدید عذاب کی جگہ میں اپنے رہنے کے بارے میں جرت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی ہم کچھ دن وہاں پہ رہ لیں گے، پھر کیا ہوا۔ تو یہ بڑی بدنصیبی والی اور بدبختی والی بات ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، جرت کسی بھی ایماندار کو زیب نہیں دیتی۔ تو یہ تو بدبختوں کے بارے میں فرمایا کہ الا ما شاء ربک مگر جو چاہے رب تیرا، ان ربک کا بے شک رب تیرا، فعال بہت کرنے والا ہے۔ فاعل سے ہے فعال، فاعل کرنے والا، فعال بہت زیادہ کرنے والا۔ یہ وہی وزن ہے جو عابد عبادت کرنے والا، عباد بہت زیادہ عبادت کرنے والا، حامد تعریف کرنے والا، حماد بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ یہ
جو باب ہے اس کے اندر بہت زیادہ کا معنی جو ہے وہ آٹومیٹکلی شامل ہو جاتا ہے. تو فعال بہت زیادہ کرنے والا ہے، لما واسطے اس کے جو یرید جو وہ چاہتا ہے. اور دوسری طرف واما الذین، اور جو لوگ سعیدو سعادت مند بنائے گئے یا نیک بخت بنائے گئے، ففی الجنت، پس وہ جنت میں ہوں گے، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ما دامت السماوات، جب تک کہ رہیں آسمان والارض اور زمین، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے رب تیرا. اب اس پہ جو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتیوں کے حوالے سے بھی کہ مگر جو چاہے رب تیرا. اس کی تفسیر مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو اختیار ہے، یہ اس کا اظہار ہے کہ اللہ کو کوئی پابند نہیں کر سکتا. نہ تو اگر اللہ تعالیٰ مستقل کسی کو جنت میں جہنم میں رکھے نہ نکالے تو بھی اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. کچھ عرصہ جہنم میں رکھ کے کسی کو نکال لے تو بھی وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اسی طرح سے جنت میں جنتی رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. لیکن جو اللہ کی چاہت ہے یا اللہ کی رضا یا اللہ کا جو اختیار ہے وہ ختم نہیں ہوتا. یعنی اصول اور قاعدے کے طور پر، عقیدے کے طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری کلمات میں اس بات کو تاکید کر کے اس شبے کو کہ جو کسی کو ہو سکتا ہے کہ شاید کہیں جنتیوں کا بھی کسی ایک مرحلے پہ آ کے ان کے جنت کا معاملہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عطاً، وہ عطا ہے غیر مجزوز، نہ منقطع ہونے والی، وہ کبھی منقطع نہیں ہوگی، کبھی رکے گی نہیں. تو یہ تو صرف اللہ کی جو قدرت اور اس کے مالک کے اختیار کا بیان ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن جو عطا ہے اللہ تعالیٰ کی وہ غیر مجزوز ہے، وہ منقطع ہونے والی نہیں ہے، وہ کٹنے والی یا رکنے والی یا ختم ہونے والی نہیں ہے. فلا تکو، پس نہ آپ ہو جائیں، فی مریۃ، شک میں، مما، اس سے جو یعبدو وہ عبادت کرتے ہیں، ہؤلاء یہ لوگ، ما یعبدون نہیں وہ عبادت کرتے، الا مگر کما جس طرح سے یعبدو عبادت کرتے تھے، آباؤہم آبا ان کے، من قبل و پہلے سے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَمُوَفُّوهُم ضرور پورا دینے والے ہیں ان کو، نصیبہم حصہ ان کا، غیر منقوص جو نہیں ہے کم کیا جانے والا. یعنی یہ جو مشرک لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں، آپ کو ان کے جو جھوٹے عقائد ہیں اس کے بارے میں آپ کسی شبے میں نہ رہیں ان جھوٹے معبودوں کے حوالے سے. یہ جو عبادت کرتے ہیں یہ اسی طرح سے عبادت کرتے ہیں یا انہیں کی عبادت کرتے ہیں جس طرح سے ان کے آباء و اجداد پہلے سے عبادت کرتے تھے. تو ہم ان کو ان کا حصہ جو ہے پورا دیں گے، ان کا جو حق بنتا ہے عذاب سزا کی صورت میں وہ ان کو پورا ملے گا، جو کہ اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. وَلَقَدْ اور ضرور بے شک، آتَيْنَا دی ہم نے، موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فاختلف فیہ پھر اختلاف کیا گیا اس میں، ولولا کلمۃ اور اگر نہ ہوتی بات، سابقہ طور پر یعنی پہلے سے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، لقضی بینہم ضرور فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے. یعنی یہ جنہوں نے تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں ان کے احکامات میں جنہوں نے اختلاف کیا کہ باوجود وہ احکامات موجود ہونے کے ان کو ان کے نہ ہونے کے بارے میں انہوں نے اعلان کیا اور چیزوں میں رد و بدل کیا، تو اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے بات مقرر نہ ہوتی کہ ان پہ عذاب کب آنا ہے یا انہوں نے ختم کب ہونا ہے یا قیامت کب آنی ہے، تو ان کی اس حرکت کی وجہ سے فیصلہ کر دیا جاتا، ان کا کام تمام کر دیا جاتا. لیکن کیونکہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دے رکھے ہیں، جو اپنی مشیت میں اللہ تعالیٰ نے جو وقت کسی چیز کا مقرر کیا ہے، وہ اگر پہلے سے نہ ہوا ہوتا تو ان کا قصہ ختم کر دیا جاتا ان کی اس حرکت کی وجہ سے. تو ولولا کلمۃ اگر نہ ہوتی بات، سابقہ طور پر یہ پہلے سے گزری ہوئی، من رب کا تیرے رب کی طرف سے، لقضی ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم درمیان ان کے، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ، لفی شک ضرور شک میں ہیں، منہ اس کی طرف سے، مریب شک کرنے والے ہیں. بس کریں کہ پڑھ لیں تھوڑا سا اور. میں ویسے صرف اس لیے رک رہا ہوں کہ چلیں کل سے جو ہے نا پورا صفحہ ہو جایا کرے گا، آج اتنا کر لیتے ہیں.
13 لائنیں ہو جائیں گی، کل سے انہیں اپنا پورے صفحے کی روٹین بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو چلیں جی آج اتنا رہنے دیتے ہیں، لیکن آئندہ ذرا تیار رہیں کہ ہم نے پورا صفحہ انشاءاللہ پڑھنا ہے، اور کیونکہ الفاظ بہت زیادہ وہی دہرائے جا رہے ہیں، کم الفاظ ہوتے ہیں جو مشکل ہوتے ہیں تو ان کو یاد کرنے میں اتنا وقت نہیں لگتا، اور آپ لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ آسان ہوتا ہے سبق کہ بس فوراً اٹھ جاتے ہیں آپ لوگ، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ آسان ہے، تو تھوڑا سا جو مشکل ہے بھی چند الفاظ آتے ہیں تو ان کو آپ محنت کر لیا کریں تھوڑی سی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکذالک، اور اسی طرح اخذ ربک، پکڑ ہے تیرے رب کی، اذا اخذ، جب وہ پکڑتا ہے، القری، بستیوں کو، وہی ظالمۃ، اس حال میں کہ وہ ظالم ہوتی ہیں، ان اخذہ، بے شک پکڑ اس کی، علیم، دردناک، شدید، سخت ہے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ، ضرور نشانی ہے، لمن، واسطے اس شخص کے جو خافا، جو ڈر گیا، عذاب الآخرت، عذاب آخرت سے یا آخرت کے عذاب سے، ذالک یوم، وہ دن ہے، مجموع، جمع کیے جانے والے ہیں، لہو، واسطے اس کے، الناس، لوگ، وذالک، اور وہ یوم، دن ہے، مشہود، حاضر کیا جانے والا، وما نؤخرہ، اور نہیں ہم مؤخر کریں گے اسے یا تاخیر کریں گے اس میں، الا، مگر، لآجل، اس مدت کے لیے، معدود، جو گنی ہوئی ہے، یوم یأتی، جس دن آئے گا، وہ آئے گا، لا تکلم، نہیں بات کرے گی یا کر سکے گی، نفس، کوئی جان، الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے، فمنہم، پس ان میں سے، شقی، بدبخت بھی ہوں گے، وسعید، اور خوش بخت بھی ہوں گے، نیک بخت بھی ہوں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، اور بے شک وہ لوگ، اور جو لوگ بدبخت ہوئے، فَفِي النَّارِ، پس وہ آگ میں ہوں گے، لہم، واسطے ان کے، فیہا، اس میں، زفیر، چیخ ہوگی، وشہیق، اور چنگھاڑ بھی ہوگی، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، ما دامت السماوات، جب تک کہ رہیں گے آسمان اور زمین، والارض، اور زمین، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے رب تیرا، ان ربک، بے شک رب تیرا، فعال، بہت کرنے والا ہے، لما، واسطے اس کے، یرید، جو چاہتا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور جو لوگ نیک بخت بنائے گئے، فَفِي الْجَنَّةِ، پس وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ما دامت السماوات، جب تک کہ رہیں گے آسمان، والارض، اور زمین، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے رب تیرا، عطاءً، وہ عطا ہے، غیر مجزوز، نہیں ہے منقطع ہونے والی یا ختم ہونے والی، فلا تکو، پس نہ آپ ہو جائیے، فی مریۃ، شک میں، مما، اس سے جو، یعبدو، عبادت کرتے ہیں، ہؤلاء، یہ لوگ، ما یعبدون، نہیں وہ عبادت کرتے، الا، مگر، کما یعبدو، جیسا کہ عبادت کرتے تھے، آباؤہم، آباء و اجداد ان کے، من قبل، پہلے سے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَمُوَفُّوهُم، ضرور پورا دینے والے ہیں ان کو، نصیبہم، حصہ ان کا، غیر منقوص، جو نہیں ہے کم کیا جانے والا، وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور ضرور بے شک دی ہم نے، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فاختلف فیہ، پھر اختلاف کیا گیا اس میں، ولولا کلمۃ، اور اگر نہ ہوتی بات، سبقت، پہلے سے گزری ہوئی، من رب کا، تیرے رب کی طرف سے، لقضی، ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم، درمیان ان کے، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لفی شک، ضرور شک میں ہیں، منہ، اس سے، مریب، شک کرنے والے ہیں۔